السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل دنیا و دین وکان بالمؤمنین رحیمہ، اللہ مومنوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی تقدیر بھی ہے، بھلی تقدیر پہ جب اچھائی ملے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اور جب پریشانی ہے تب بھی جو ہے راضی رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، عجبا لامر المؤمن اذا اصابته السراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اچھا، آسانی آئے، فراوانی آئے تو شکر کرتا ہے، تنگی اور مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا اللہ کے ہاں مقام بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، عمل اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں اور اس پہ مصائب آتے ہیں جس پہ وہ صبر کرتا ہے اور وہ اس مقام تک پہنچتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ خیر کے ساتھ، شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، اور بندہ جو ہے اسے جو ہے مشکل وقت میں کیسے صبر آئے، اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ان حدیث کو جن میں آتا ہے کہ ایک مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ اس کا اجر بڑھتا ہے، اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ اس کے مٹتے ہیں۔ اور بندے کو صبر پہ جو اجر ملتا ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے کہا کہ یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں صبر پر، تو بندہ جو ہے پھر شکوہ کسی چیز کا نہیں کرتا بلکہ اسے مزہ آتا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہوگا کسی کے انسان کو کسی سے محبت ہو، اس سے کوئی تکلیف آئے تو اسے اس میں لطف آتا ہے، تو رب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس سے محبت ہوگی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان مومن جو ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یعنی ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ شفیق و رحیم ہے۔ جیسا کہ وہ حنین کے موقع پہ وہ جو عورت جس کا بچہ گم ہو گیا اور سب کے سامنے دودھ پلانے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی زیادہ اپنی مخلوق پر اور مسلمانوں پر اور اپنے جو بندوں پر جو ہے ارحم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایک مزدور جو ہے دھوپ کے اندر، تپتی دھوپ کے اندر جو ہے وہ اینٹیں اٹھاتا ہے، اور اگر اسے مالک یہ کہے کہ آج تمہیں ڈبل مزدوری ملے گی، تو اسے نہ تپتی دھوپ کا خیال ہوتا ہے اور نہ اپنے پسینے کا، وہ ڈبل کام کرتا ہے کہ آج تو ڈبل مزدوری ملے گی اور آج تو یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کی وہ جو مشقت اور وہ محنت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے وہ محسوس نہیں کرتا وہ، کیونکہ اسے اجرت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی کہ آج ڈبل ملے گی یا آج اتنی زیادہ ملے گی۔ دیکھیں یہ زندگی کٹھن ہے، مشکل ہے، بار بار یہ سوال آتے ہیں ہمیں کہ کسی کو مالی کرائسس ہیں، کسی کو بیماریوں کے مسئلے ہیں، تو ہر بندہ جب اپنے نیچے دیکھے تو اسے اوپر دیکھے تو اور زیادہ مصیبت والے نظر آتے ہیں، اور اپنی مصیبت جو ہے وہ کم نظر آتی ہے، چاہے وہ مالی معاملے ہیں یا صحت کے معاملے ہیں یا کوئی بھی معاملے ہیں۔ بندہ فلسطین کے اندر دیکھ لیں، جن کے پاس ایک منٹ بھی امن نہیں ہے، کسی وقت بھی کوئی سر پہ جو ہے وہ گولا کے گرے گا یا گھر کے اوپر گرے گا اور گھر تباہ ہو جائے گا، امن و امان نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اور کتنے لوگ بیمار ہیں، مہینوں مہینوں سے ہاسپٹلوں کے اندر ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کھانا سب کچھ موجود ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے، معدے کے مریض ہیں۔ ایک معروف میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے عالم، جن کا 35 یا 34 سال کا بچہ نوجوان عالم دین فوت ہوا، اور وہ بڑے غمزدہ تھے، کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے اور یہ بلند آواز سے پڑھنے لگے، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں۔ گھنٹہ تقریباً یہ کام کیا یا کافی دیر بیٹھے رہے اس طرح، پھر کسی نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو راضی ہوں اللہ کے اس فیصلے پر، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے نفس کو بھی راضی کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تیری قضا اور تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اس اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا، تو میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو بندہ جو ہے اسے پریشانی اور مصیبت میں بھی یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور میری آزمائش اور میرے اجر بڑھ رہا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ جنت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ مومن جو ہے سب سے جو کمزور دنیا میں، سب سے فقیر، سب سے تنگ دست، سب سے پریشان بندہ جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے، وہ جنتی ہوگا، مومن ہوگا، کہ اسے جنت کی سیر کراؤ، ایک غوطہ لگاؤ جنت میں، چند سیکنڈ کا وہ جو ایک دورہ کر کے آئے گا جنت کو دیکھ کے، اللہ اسے پوچھیں گے حل مرہ بک بؤس، کیا کوئی پریشانی تو نے دیکھی ہے؟
تو وہ ساری دنیا کی پریشانی ہے، ٹینشن، یہ سب سے زیادہ تنگ دست دنیا کا، سب سے کہہ لیں کہ آپ ادنا درجے کا جو بیماریوں میں بھی اور مالی کمی کا بھی شکار ہو، اور دنیا میں کتنے کتنے مصائب ہیں، اس کا یہ حال ہوگا۔ اور وہ مومن ہوگا جب جنت کا ایک نظارہ کرے گا اور کہے گا اے اللہ ما مر بی بؤس قط، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ تو اگر صرف جنت کا ایک نظارہ کرنے سے دنیا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا حقیقت رہ جاتی ہے اس دنیا کی اور یہ پریشانیوں کی؟ تو بندہ جو ہے اس اجر کو، اس ثواب کو یاد کر لے تو یہ پریشانیاں بھی جو ہے آسان ہو جاتی ہیں، اور بندے کو اس میں بھی لطف آتا ہے کہ اس میں بھی وہ رب کی محبت اور رب کے قریب ہو رہا ہے، اس پر صبر کر کے، اس پہ راضی ہو کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح یہ دنیا کی جو ہے تھکنے اس وقت دور ہو جائیں گی جب جنت کا بندہ نظارہ کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی غلطیوں پہ نہ پکڑا ہو، اپنے گناہوں کی وہ سزا نہ ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش ہو تو پھر تو اس پہ صبر کرے۔ لیکن جو ہے چور اگر چوری کرے اور اس کا ہاتھ کٹ جائے، اور بندہ جو ہے کوئی رشوت لے اور پھر پکڑا جائے، تو پھر تو معاملہ اور ہے، پھر تو وہ گناہ ہے، لوگوں کا بھی گناہ گار ہے اور بندوں کا بھی گناہ گار ہے، اور بندوں کے حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے جب تک بندے معاف نہ کریں۔ تو یہ بندے کو جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ اپنے معاملات کو سدھارے، گناہ پہ نہ ہو، اس کی سزا نہ ہو، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو سچے دل سے توبہ بھی کرے اور اعتراف بھی کرے اللہ کے سامنے، اور لوگوں کے اگر حقوق ہیں تو ان کو واپس کیا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کوشش تو کی جاتی ہے، باقی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے گروپس مسائل دین المدینہ، جن میں 4 نمبر محترم محمد جمیل علوی فاضل مدینہ یونیورسٹی کا ہے، جس میں وہ دینی سوالات کے فری جوابات دیتے ہیں۔ جوابات بھی اسی گروپ سے لیے گئے ہیں، جن کو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیوز بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اور ہمیشہ کے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمہ سے سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، تو اس لیے آپ سب بھی خود بھی قرآن سمجھیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں ان کو بھی سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو ہم ترجمے سے یاد کریں۔